اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ہم اولاد آدم ہیں، یعنی وہ ہستی جنہیں اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. ہم ان کی اولاد میں سے. ہم اس دنیا میں بالکل آزاد اور بے لگام نہیں ہیں. کہتے ہیں نا میرے جسم میری مرضی. ہم آزاد ہیں، انسان آزاد ہے، جو دل کرے. آزاد نہیں ہے، آدمی آزاد نہیں. جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نا وہ آزاد نہیں، وہ پابند ہے. ہمارے یہاں زندگی گزارنے، خود کو، اپنے گھر کو، معاشرے کو سنوارنے کے لیے باقاعدہ رولز ہیں، ہدایات ہیں. ہم نے اس کے مطابق زندگی کو، مرضی نہیں چلے گی. قرآن مجید کی صورت میں، دین الہی کی صورت میں ہمارے لیے کچھ ضابطے ہیں، کوئی قانون ہے، اصول ہیں. ہم ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لحاظ سے ان اصولوں، ان ضابطوں یعنی دین اور شریعت کے پابند ہیں. اور ہم نے دین و شریعت کے تابع رہ کر ہی زندگی گزارنی ہے. اگر اس سے ہٹ جائیں تو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی، نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر لمحہ الہامی ہدایت کا محتاج ہے. آج بے دینوں، غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی سنائی دیتی ہے کہ ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں، ہم اپنے سارے معاملات اپنی عقل سے حل کر لیں گے، دین کی ضرورت ہی نہیں. پھر اس برے نظریے کو کبھی ہیومنزم کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اس کو ڈی ازم کا نام دیا جاتا ہے، کبھی الحاد کا نام رنگ دیا جاتا ہے. غرض کہ یہ بے دینوں اور غیر مسلموں کی ایک پوری تحریک ہے جو لوگوں کو یہ کہہ کر بھٹکاتے ہیں کہ آخر ہمیں آسمانی دین کی کیا ضرورت ہے، ہم سب کچھ اپنی عقل سے کیوں نہیں کر سکتے. بے دینوں کے اس اعتراض کو بڑا پاورفل سمجھا جاتا ہے، اور یہ بے عقل سوشل میڈیا وغیرہ پر اس اعتراض کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے بڑی سادی سی بات ہے کہ انسان کو اتنی عقل دی ہی نہیں گئی کہ یہ اپنے ہر معاملے کا حل عقل سے نکال سکے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ دین اور شریعت کے بغیر اپنے معاملات اور مسائل کا حل نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے. انسانی عقل کے بل پر یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا اگر بات عقل کی ہو تو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک صدیاں گزر گئی ہیں، بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں اب تک، بڑے بڑے ماہر سائنسدان بھی آئے ہیں، بڑے بڑے عقل مند بھی ہوئے ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اتنی صدیوں میں جس نے دین کا انکار کیا، زندگی کی بنیاد اللہ پاک کی بھیجی ہوئی ہدایت پر نہیں بلکہ اپنی عقل پر رکھی، تو اس نے عزت تو کیا پانی ہے، ذلت اٹھائی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جس نے دین کو مانا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے دین کو نہیں مانا اس نے یا تو پھر ستاروں کو خدا مان لیا، کسی نے سورج کو خدا مان لیا، کسی نے چاند کو خدا مان لیا، کوئی درختوں کی پوجا میں لگ گیا، کوئی بتوں کی پوجا میں لگ گیا، کوئی آگ کی پوجا میں لگ گیا. وہ پھر جو ایک کی نہیں پوچھتا نا، وہ پھر سب کو پوچھتا ہے. کسی نے پتھروں کے سامنے ماتھا رگڑا. یعنی یہ عقل جو ہے نا، عقل پر ہر چیز کی بنیاد رکھنے والے اتنی عقل بھی نہیں رکھتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے لگائی ہوئی آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں. عقل کی بھی چلیں گے تو عقل یہ کام کرواتی ہے. ایک انصاری صحابی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے عقل مند تھے، دانشور تھے. جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے اپنے گھر میں لکڑی کا بنا ہوا ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا، اور یہ اس کو منات کہتے تھے. لات و منات یہ ان کے تھے جن کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی. منات کہتے تھے اس کو اپنا خدا مانتے تھے. جب مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی پھیلی تو عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا. اب انہوں نے اپنے والد صاحب کو اسلام کی دعوت دی، مگر یہ وہ تھے جو اللہ کے دین کے دشمن تھے، عقل کے پیروکار تھے. انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. ان کے بیٹوں نے والد کو سمجھانے کی ایک ترکیب نکالی. ایسا کیا کہ جب رات ہو گئی، سب سو گئے، تو لکڑی کا وہ مجسمہ جس کی جناب عمرو اس وقت پوجا کرتے تھے، انہوں نے اس مجسمے کو اٹھایا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. صبح ہوئی
جب انہوں نے دیکھا کہ میرا خدا، میرا بت منات تو اپنی جگہ پر نہیں ہے، بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا، کوئی خبر نہ ملی۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کچرے کے ڈھیر پہ پہنچے، وہاں اپنا منات ذلت کے ساتھ پڑا دیکھا تو کانپ گئے۔ جلدی سے اٹھایا، غسل دلایا، اس کو پانی سے صاف کیا، غسل دیا، خوشبو لگائی، ادب سے اس کی جگہ رکھ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اگلی رات تو یہ شہزادوں نے پھر وہی کیا۔ اگلی صبح منات صاحب پھر جگہ پر نہیں تھے، آج بھی کوڑے کے ڈھیر پر ملے۔ چند بار جب ایسا ہوا تو ان کو کچھ سمجھ آنے لگی، رولا ہے اس میں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک تلوار منات کے گلے میں لٹکائی اور کہا کہ اگر تجھ میں کوئی بلائی ہے تو آج خود اپنی حفاظت کرنا، جو کہ تجھے اٹھا کے پھینکنے آئے نا کچرے پہ، تو تلوار تیرے پاس ہے، خود اپنی حفاظت کر لینا۔ اب رات ہوئی، آپ کے شہزادوں نے آج کیا کیا کہ منات کے گلے سے تلوار اتاری اور اس کی جگہ ایک مرا ہوا کتا لٹکا دیا اس کے گلے میں۔ اگلے دن جب وہ یہ صورتحال حضرت عمرو نے دیکھی، جناب عمرو نے دیکھی صورتحال، تو اب ان کا دل روشن ہو گیا۔ آپ نے منات کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو خدا ہوتا تو یوں کتا گلے میں لٹکا کر ذلیل نہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، رائے داد کے آگے۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہیں، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے عقل کی رسائی، عقل پہ جائیں گے تو عقل تو یہ کرواتی ہے۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو رہنما نہیں بناتے وہ اپنے آپ کو کتنا نیچا گھٹیا کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہم عقل سے خود اپنی قدر و قیمت بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتے، تو ہم اس کائنات کے اثر و رموز کو کیسے پہچانیں گے، باقی معاملات کو عقل سے کیسے سلجھائیں گے۔ تو آج کے ترقی یافتہ دور میں دیکھیے جو بے دین ہے نا، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم الہامی ہدایت کے بغیر بھی اپنے معاملات کو سنوار سکتے ہیں، جیسے ہیومنزم ہے، الہاد ہے، ڈیزم ہے، تو انہوں نے انسان کو جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اب ان کا ماننا ہے کہ جس طرح دیگر جاندار اس کائنات کا حصہ ہے، اس طرح انسان بھی اس فطرتی کائنات کا ایک حصہ ہے، پارٹ آف نیچرل ورلڈ۔ یہ عقل کی رسائی، ان نام نہاد عقل مند جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عقل کافی ہے، یہ ان کا حال ہے کہ ابھی تک خود کو بھی نہیں پہچان سکے، خود کو ایک جانور سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں انسان تو ایک بندر سے شروع ہوا، بندر سے پیدائش ہوئی، کرتے کرتے ہم بھی ایک جانور ہی ہیں۔ یہ ہے ان عقل مندوں کی حالت۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان جانوروں کی طرح اس فطرتی کائنات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں اللہ پاک کا خلیفہ ہے انسان۔ رب کریم نے انسان کو اس زمین کا رکھوالا بنایا ہے۔ اور بڑی سادہ سی مثال سے اپنی بات کو واضح کروں کہ پاکستان میں گرمیاں جیسے ابھی شروع ہونے والی، موسم تو ہو چکا ہے، بارشوں کی وجہ سے بڑا ایک اچھا موسم بنا ہوا ہے۔ سارے موسم اچھے ہیں، گرمی بھی اچھی ہے، انجوائے کریں تو گرمی بھی اچھی ہے، سارے موسم اللہ کے اچھے ہیں۔ تو ابھی جیسے گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، گرمی پھر تیز ہو جائے گی اور بڑی پوسٹیں وائرل ہونا شروع ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کو ترغیب دلائیں گے، گرمی ہے، ننھی چڑیوں کو ان کو پانی رکھا کریں باہر، گرمی میں بیچاری پیاس لگتی ہے، ان کو پرندوں کے لیے برتن بھر کے رکھا کریں تاکہ یہ بیچارے بے زبان ہیں، پیاسے تڑپ تڑپ کے مر نہ جائیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، جو نہیں کرتے کرنا چاہیے، اس پرندوں کے لیے باہر پانی چھت پہ رکھنا چاہیے، باہر رکھنا چاہیے۔ تو جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے، کیا اس زمین پر کوئی اور بھی مخلوق ایسی ہے جو اس طرح دیگر مخلوقات کا خیال رکھتی ہو؟ کیا کسی جانور کو کبھی خیال آیا کہ میں انسان کی یوں فکر کروں؟ آخر یہ خیال انسان کو ہی کیوں آتا ہے؟ یہ بندے کے اندر یہ جذبات کیوں ہوتے ہیں؟ سادہ سا جواب ہے کہ انسان اشرف المخلوقات، اس زمین پر باقی جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ سب اس دنیا کا حصہ ہیں، مگر انسان وہ عظیم مخلوق ہے کہ جسے اللہ پاک نے زمین کا رکھوالا بنایا ہے۔ ہم نے جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے پرندوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جب جانوروں اور پرندوں کا، دیگر مخلوقات کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان پہ ترس کھانا ہے، تو ہم نے انسانوں کا خیال کیوں نہیں رکھنا جو ہیں ہی ہمارے جیسے؟ تو ہم نے انسانوں کا، بندوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور دیگر مخلوقات میں بھی ہم نے ان کا، جیسے کہ
پرندوں کا ہم خیال کسی کو فضول مارتے نہیں ہیں. کوئی تڑپ رہا تو ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پرندہ یہ جانور کیوں تکلیف میں کیوں تڑپ رہا ہے. تو قرآن پاک میں فرمایا اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا. یہ انسان کی اپنی قیمت، قدر و قیمت، انسان کی اہمیت. انسان جانوروں کی طرح فطرتی کائنات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں رب کا خلیفہ ہے، اس دنیا کا رکھوالا ہے. انسان ہی وہ ہے کہ جس کے لیے ستاروں کو، سورج کو، چاند کو اللہ نے کام پہ لگا دیا. انسان ہی ہے جس کے لیے زمین کی ہر چیز مسخر کر دی گئی. کتنی حیرانی کی بات ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سب کچھ عقل سے کر سکتے ہیں، وہ ابھی تک خود کو، اپنی صلاحیتوں کو تو پہچان نہیں سکے، اور کیا کر پائیں گے. یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اس کی اصل قدر و قیمت، اس کی اصل اہمیت، درست پہچان بھی دین کے ذریعے ملتی ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یعنی خودی سے مراد ہے انسان کی حقیقت، اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں، اس کی قدر و اہمیت. مطلب یہ کہ انسان کی حقیقت اور اس کی صلاحیتوں کا چھپا ہوا راز لا الہ الا اللہ میں. جب تک انسان لا الہ الا اللہ کہہ کر، یعنی کلمہ پڑھ کر خود کو مکمل طور پر اللہ رسول کے حوالے نہیں کر دیتا، اس وقت اس کی صلاحیتیں چھپی رہتی ہیں. انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب تک یہ دین کے تابع نہ ہو جائے تب تک یہ خود کو بھی پوری طرح پہچان نہیں سکتا. تو اندر کی صلاحیتوں کو، ہمارے یہاں جیسے تعلیمی نظام ہے، ہم تعلیم سمجھتے ہیں کہ رٹے کو، کسی چیز کو یاد کر لینا، حفظ کر لینا. حافظہ کسی کا مضبوط ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، بچہ ہمارا بڑا پڑھا لکھا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کے نام یاد کر لے، ہم اسے بھی سکھاتے ہیں یہ تمہارا ناک ہے، یہ تمہاری آنکھیں ہیں، یہ تمہارا سر ہے. تو پھر مہمان بھی ہے، اسے دکھاتے ہیں بچہ، اس کے سامنے دیکھو ہمارے بچے کو کتنا آتا ہے، بیٹا یہ کیا ہے، یہ ناک ہے، یہ کیا ہے، آئیز ہیں. دیکھیں کتنا بچہ لائق ہمارا، کتنا بچہ ذہین ہے. تو بچہ بڑا پڑھا لکھا ہے، سی اے ٹی کیٹ کہہ لیتا ہے، بی اے ٹی بیٹ پڑھ لیتا ہے، بڑا پڑھا. ہم اس چیز کو نا تعلیم سمجھتے ہیں. یہ تو ایک رٹا ہے، یہ تو میمورائزیشن ہے. چیزوں کو یاد کر لینا تعلیم نہیں ہے. اور یہی چیز آگے روٹین میں آگے چلتی رہتی ہے. بٹ 1 کلاس 2 کلاس 3 4 5 آگے تک یونیورسٹیوں تک یہی ہے سلیبس ہے. رٹا لگاؤ، پیپر دو، نمبر بہت اچھے آ گئے. ہم نمبروں کو اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے کو سمجھتے ہیں بڑا پڑھا لکھا، فرسٹ ڈویژن لی، 1100 میں سے 1095 نمبر لیے، ایک پلس گریڈ لیا، بہت لائق ہے. ہم اس رٹالائزیشن کو لائق ہونے کا ایک ہم نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. بھئی تعلیم یہ نہیں ہے. تعلیم ہے اس بچے کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اس کو نکالنا بھی پتہ چلے کہ بچپن ہی سے کہ اس کے اندر کیا کوالٹی ہے. بندے کے اندر جو چھپی ہوئی خوبیاں ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ساری زندگی کہ اس کے اندر تو ڈاکٹر بننے کی خوبیاں تھی، یہ وکیل بن گیا. اس کے اندر تو کچھ اور خوبیاں تھیں انجینئرنگ کی، یہ تو ٹیکنیکل مائنڈ تھا، ہم نے اس کو کس طرف لگائی رکھا، 25-30 سال اس کے ضائع کر دیے کسی اور کام میں. تو ان صلاحیتوں کا ساری زندگی یہاں پتہ نہیں لگتا. ڈاکٹر بننے کی وہ کہتا ہے میں تو ڈاکٹر بننے کے لیے تھا ہی نہیں، میں تو کسی اور کام کے لیے تھا. کیونکہ پیشن اور پروفیشن جب سیم ہو جاتے ہیں تو پھر زندگی کا مزہ آتا ہے. لیکن پیشن اور ہو، پروفیشن اور ہو، بندے کے اندر صلاحیتیں کچھ اور ہوں، شوق کچھ اور ہو، انجینئر بننے کا، بن جائے وہ وکیل، تو پھر پریشان ہی رہے گا. ٹھیک ہے، ٹوٹل پورا کرتا رہے گا اپنا روزگار کا سلسلہ. تو پھر ہمارے ہاں تعلیم کو ہم نے صرف مال کمانے کا ایک ذریعہ، حالانکہ تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہوتا مال کمانا. ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے، ایک پارٹ ہے چھوٹا سا اس کا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسی اسکل سیکھنی چاہیے، اتنی ہو نہ ہو تھوڑی بہت ہونی چاہیے. لیکن ہم نے اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. بچپن ہی سے بچے نے کمانا ہے، اچھی پوسٹ پہ جانا ہے، نوکری کرنی ہے. باقی اسے لائف سکلز نہیں سکھائیں گے، زندگی میں پرابلم سالونگ نہیں سکھائیں گے، کہ زندگی گزارنا سکھانا یہ اصل تعلیم ہے. کہ اس نے ہاؤ ٹو اسپینڈ لائف، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ مسئلہ بن جائے تو اس کا حل کیسے نکالنا ہے، فلاں پرابلم بن جائے تو اس کا حل کیسے نکالنا ہے. اب بچہ بعض کا ہمارا کھیل رہا ہوتا ہے، کھلونوں سے کھیل رہا ہے، یا نیچر میں کھیل رہا ہے، گھاس کو دیکھ رہا ہے، درختوں کو، پرندوں کے ساتھ محو ہے، یا اپنے کھلونوں میں محو ہے. ہم کہتے ہیں ٹائم ضائع کر رہے ہو، چلو ادھر پڑھائی کرو، یہ سبق یاد کرو، یہ سبق یاد کرو. اصل میں یاد آپ پڑھائی کی طرف نہیں لا رہے، پڑھائی اصل میں وہ کر رہا ہے، وہ جو اپنے کھلونوں سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، کچھ چیزیں بنا رہا ہے، کچھ گھاس پھوس میں لگا ہوا ہے، درختوں میں، پرندوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کچھ کر رہا ہے. اصل میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کا دماغ وہاں چل رہا ہے، وہاں اس کا کریٹیو مائنڈ بن رہا ہے، وہ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا سوچیں چل رہی ہیں.
بظاہر اس کی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے اس کے، لیکن اس کے الگ دنیا ہے، وہ وہاں سے سیکھ رہا ہے۔ اس طرح جب بچہ ہمارے ساتھ نکلے گا، وہ سیکھے گا روڈ کراس کرنا ہے تو میرے والدین کیسے کراس کر رہے ہیں، اسی طرح میرے والدین کس چیز پہ کیسا بیہیو کر رہے ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، بولنا ایسے ہے، فلاں کام ایسے کرنا ہے۔ تو یہ تربیت کا سلسلہ ہم سمجھتے ہیں شاید خالی سکول کے کلاس روم میں ہی ہوتا ہے۔ یہ جب بچہ پیدا ہو گیا کسی کے گھر میں تو سمجھ لے کہ اس کے گھر میں CCTV کیمراز لگ گئے، بڑے ہائی میگا پکسل کے، 2 میگا پکسل کے یا 5 کے نہیں، ہائی میگا پکسل کے کیمراز لگ گئے، اور اس کیمرے سے بچ نہیں سکتا کوئی۔ باقی کیمروں سے دائیں بائیں ہو جائیں گے، خیر ہے چل جائے گا، کبھی وائس صحیح نہیں ریکارڈ ہوتی تو کبھی پکچر کلیئر نہیں آتی، لیکن یہ چھوٹے بچے ایسے ہمارے CCTV کیمراز ہیں کہ ان کو بالفرض گھر میں جب بچہ نوٹ کرتا ہے کہ میری ماں بھی ہر وقت لگی رہتی ہے، ساس کی غیبت لگی ہوئی ہے، میرے پاپا گھر نہیں ہوتے، ان کی غیبت بھی لگی ہوئی ہے، یہ ہیں ایسے، فلاں کی غیبت، فلاں رشتہ دار کی غیبت لگی ہوئی ہے، تو اس کو بالکل غیبت کی ٹریننگ دینے کی حاجت نہیں ہے، وہ سیکھ چکا غیبت، اس کی تربیت ہو چکی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، کوئی پاس نہ ہو تو اس کے خلاف بات کرنی ہے، اس کے خلاف کرنی ہے، اس کے خلاف کرنی ہے۔ گھر میں جب بڑے جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ہم نے بچے کو ایسا خوف دلا دیا کہ وہ خوف کی وجہ سے بھی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ ہوگی، حالانکہ جھوٹ بولنے والا سسٹم دماغ میں ہوتا ہی نہیں ہے انسان کے اندر، اور بہت سارے دماغ کے اندر وہ نظام ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنے والا سسٹم ہی نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ ہم خود پروڈیوس کرواتے ہیں بچے کے دماغ میں، یا اسے ڈرا کے اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آج کل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے، اسلام نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا نا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز کا کہنا شروع کریں، زبانی تھوڑی سختی کریں، تھوڑا سا زیادہ ٹارچر نہ کریں، زبانی کہتے رہیں، نماز کا کہتے رہیں، روزے کا کہتے رہیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے اس وقت سختی کرنے۔ ہمارے ہاں بچپن سے اسے بیچارے کو ڈرا ڈرا کے، ڈانٹ ڈانٹ کے، غصے ہو کے بچے کو ایسا ڈیمیج کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہ بچہ کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے اندر کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کے پتہ نہیں کتنے سسٹم خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بچوں میں بہت بڑا ہمارے ہاں ظلم کیا جاتا ہے کہ 7 سال سے پہلے جو بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے یا ان کو غصے ہوا جاتا ہے، اصل میں پیرنٹنگ کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت کی حاجت ہے، والدین کی تربیت نہیں ہے، اور فوراً مار والا عنصر پہلے ہوتا ہے۔ بھائی مار تب ہوتی ہے جب سارے آپشن ختم ہو گئے نا آپ کے پاس سکھانے کے، یہ مار آخری آپشن ہے، لیکن یہ آخری آپشن ہم پہلے استعمال کر لیتے ہیں، اب باقی آپشن کیا استعمال کرنے، تو اس لیے پورا سسٹم ہی خراب ہے۔ اس بچے کی جب تربیت نہیں ہوگی تو پھر پورا معاشرے ہی ایسا نکلے گا جو اس وقت ہمارے سامنے صورتحال ہے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔